کہتے ہیں آج 15 شعبان المعظم ہے جو کہ شب برات بدھ کا دن ہے، اور اس دن میں جو شخص بھی انا اعطینا کل کوثر اور یا حیو یا قیوم کا یہ ورد کرتا ہے، اس کو ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی اور شب برات کی تمام برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ماہ شعبان المعظم اور شب برات کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، اور آپ اگر کوئی بھی اپنی حاجت پوری نہیں کروا سکے، اپنی کوئی بات اللہ سے نہیں منوا سکے، تو پھر یہ آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ آج پورے دن میں کسی بھی وقت، کیونکہ جیسے رات برکتوں والی تھی ویسے ہی آج کا دن بھی برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، کیونکہ جو شخص بھی اس دن میں اس عمل کو پڑھتا ہے کہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے، اور اس بندے کا گھر بھی اللہ کی رحمت سے انوار و تجلیات سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، رزق سے بھرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اس عمل کے اندر جو چیزیں اللہ والوں نے ترتیب دی ہے، لوگ ہر سال 15 شعبان المعظم کو یہ ایک ہی عمل کرتے ہیں، اس کے بعد کسی اور عمل کے کرنے کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کے ذریعے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمل کی ترتیب بڑی آسان ہے لیکن انتہائی طاقتور عمل ہے۔ عمل کو کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے آج پورے دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے قبلہ کی جانب منہ کر کے، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں جہاں آج بدھ کا دن ہے، آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود کہتے ہیں کہ جس گھر میں آج یہ عمل کیا جائے گا نا، اس گھر کا بچہ بچہ مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ جس گھر میں آج یا حیو یا قیوم اور انا اعطینا کل کوثر کا ورد ہوگا، اس گھر کا ہر بچہ بچہ مقدر والا ہوگا۔ وہ شخص جس نے اس عمل کو کر لیا، اس کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ جس طرح رات بھر اللہ کی رحمتیں برستی رہی، اللہ کا فضل برستا رہا، اسی طرح آج پورے دن بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کے فضل کی بارش ہو رہی ہے۔ اس لیے جو لوگ رات کی عبادت سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، آئیے آج آپ کو آج کے دن کا سب سے عظیم عمل بتاتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اول آخر عمل کے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی عمل کیا جاتا ہے، اللہ پاک جب بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ جتنے اعمال کیے جاتے ہیں، جتنی عبادت کی جاتی ہے، سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم کا یہ ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آج کے دن کا سب سے عظیم ذکر ہے۔ تو آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے آج 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ جو 10 بار کا تذکرہ کر رہا ہوں، 10 بار پڑھیں گے تو 100 رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوگا، یعنی کہ جس نے شروع میں بھی 10 بار درود پاک پڑھا، آخر میں بھی 10 بار درود پاک پڑھا، تو 100 اس کے اوپر شروع میں رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، 100 رحمتیں آخر میں اس کے اوپر برسیں گی۔ درمیان میں جو عمل کیا جائے گا، جو تصور کیا جائے گا، وہ اس کی تمام من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ دیکھیں درود پاک یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس عبادت کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ فرماتے ہیں کہ جب غم بڑھ جائیں، جب مصیبتیں بڑھ جائیں، جب فکر بڑھ جائیں، تو جب کوئی شخص کسی بھی مشکل میں آ جائے تو بس درود پاک کا اس طرح ورد کر لے تو اس کی برکت سے اللہ اس کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، عمل کی جو ترتیب
بتانے لگا ہوں، اس کو انسان جب تصور کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی بس اسی عمل کو پڑھتا رہوں، بس اسی عمل کا ورد کرتا رہوں، کیونکہ یا حی یا قیوم جب یہ صورتوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس عظیم آیہ مقدسہ کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں بھی یہ الحی القیوم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن آپ نے اس کو لفظ یا کے ساتھ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم۔ پھر دیکھیے گا اس کے ذریعے تمہیں کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں اور کیسے تمہارے اوپر انعام و کرام کی بارش ہوتی ہے۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو درود پاک سے پہلے کوئی آپ کا مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، آپ اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پورے سال کی خوشحالی کی نیت کر لیں۔ یہ جو نیت میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ پورے سال کی خوشحالی کی نیت کر لیں، لوگوں کو اکثر میں یہی بتاتا ہوں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو پورے سال کے لیے خوشحالیاں عطا فرماتا ہے، پورے سال کے لیے غموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دکھوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب دوستو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جائیں گے تو جو چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا، اس کو سن لیجئے گا، تاکہ آپ کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا پتہ چل سکے۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا، اور یہ وہ سورۃ اخلاص ہے جس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ کہ قل هو اللہ احد، یعنی پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے پورے سال کے لیے خوشحالیاں عطا فرما، مجھے حلال پاک وسیع اور بابرکت رزق سے مالا مال فرما۔ تو انشاءاللہ کہتے ہیں پورا سال اس بندے کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اللہ کے خزانوں سے کروڑوں ملتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم صورت ہے جس کا شان نزول کچھ اس طرح تھا کہ کفاران مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنے رب کی صفات بیان کریں، تب اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک کا نزول فرمایا تاکہ اللہ کی ذات پر ہر قسم کے شرک اور نقص سے پاک ہونا ظاہر ہو جائے۔ اور لوگوں کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ سورت وہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، جو تعداد آج اس کی بتائی جائے گی اس کے برابر جب پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی، آپ کی قبر بھی سنورے گی، کیونکہ یہ سورت دل سے پڑھی جائے تو اللہ پاک کوئی گناہ ایسا نہیں جو معاف نہیں فرماتا، بلکہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اس سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی سورت اخلاص ہے، اس کے رزق میں برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے، وسعت بھی آتی ہے، اور کہتے ہیں اس کا گھر رزق سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ جب گھر میں یہ سورت پڑھی جائے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں وہ گھر بہت جلد امیر ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ سنور جاتا ہے، اس گھر والوں کی قسمت سنور جاتی ہے، کیونکہ یہ سورت دل سے ریا، تکبر اور نفرت کو نکال دیتی ہے، دل میں اللہ رسول کی محبت کو داخل کر دیتی ہے۔ اس سورت کا ورد کرنے سے چہرے پر بھی نور آ جاتا ہے۔ یہ سورت اس اولاد کی اصلاح کے لیے اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ سورت عظیم ہے اور اس سورت کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ یہ وہی سورت ہے جو میرے آقا نے ایک صحابی کو بتائی تھی، فرمایا کہ اس کو پڑھنا شروع کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہیں بھی غنی کر دے گا، تمہارے ہمسایوں کو بھی غنی کر دے گا۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کے ذریعے انسان غنی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو غنایت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو آج ہمیں فرقوں میں بٹنے کی بجائے اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اللہ کی وحدانیت کو مان لو۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے وہ بڑی مختصر سی ہے، آپ نے اس تعداد کے برابر ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کی تعداد ہے صرف اور صرف 41 مرتبہ۔ تو جب آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں اس
میں مختلف تعداد ہوگی، کسی تسبیح کی زیادہ تعداد ہوگی، کسی کی کم ہوگی، لیکن آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا۔ یہ چند منٹوں کا عمل ہے، چند منٹوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ عمل جس وقت بندہ شروع کرتا ہے اسی وقت اللہ کی رحمت چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا گھر اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بھر جاتا ہے۔ اب آپ نے جب اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا، اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اس تعداد کے برابر پڑھ لیا، اس کے بعد جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے، جو اس کے بعد آپ نے ورد کرنا ہے، وہ ورد بھی بڑا اہم اور بڑا قیمتی ورد ہے۔ اس ورد کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ دیکھیں ہر ایک عمل کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے، اس کی اپنی ہی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ جیسے جیسے بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں درود پاک کے ذریعے ہی آپ نے عمل کا آغاز کیا ہے، تو درود پاک ہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، روحانی بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ روحانی مسئلہ ہو، جسمانی مسئلہ ہو، کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو، اس کا بہترین علاج ہے۔ اس لیے جو شخص مشکل وقت میں اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے، تنگی سے وہ بندہ نکل جاتا ہے، قرضے اتر جاتے ہیں، حلال رزق میں وسعت آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی تسبیح کے ذریعے اللہ پاک تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیونکہ جو شخص قرض میں ہے یا تنگی میں ہے، جس کی حلال کمائی میں برکت نہیں ہے یا جو کم کماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اچانک مالا مال ہو جاؤں، اچانک میری زندگی بدل جائے، اچانک میرے حالات بدل جائیں، اس کے گھر کے اندر ایسی چیزیں آ جائیں کہ لوگ اس کے معاون اور مددگار بن جائیں، اللہ کے نوری ملائکہ کے ذریعے اس کی مدد ہو جائے، تو پھر وہ اب جو تسبیح بتانے لگا ہوں، اللہ پاک کی نام کی یہ تسبیح جب وہ بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ فقط الفاظ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہوں گے کہ آپ نے یوں پڑھنا ہے، تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی میری زندگی میں مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، جو مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، جو مجھ سے خطائیں ہو چکی ہیں، اس عمل کی برکت سے، اس دن کی برکت سے معاف فرما۔ ساتھ یہ تصور رکھے، ساتھ یوں پڑھتے جائیں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ جب یہ اتنا ذکر کریں گے نا رب کے ساتھ، اکثر لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں لیکن آپ نے ساتھ ربی لازمی پڑھنا ہے، تو اس کی برکتیں آپ دیکھیے گا کہ شاید یہ عمل اتنا پرتاثیر آپ نے نہ دیکھا ہو، کیونکہ جو صورت آپ نے جس صورت سے آغاز کیا ہے نا، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں یہ صورت ہوتی ہے اس کے دل میں خدا ہوتا ہے۔ تو یہ صورت قرآن کریم کی روح ہے، جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے دراصل وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کے بھی قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ شرک سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے عقیدے کو یہ درست کر دیتا ہے عمل۔ اس لیے کہ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے، یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے، جس گھر میں یہ عمل کیا جائے، وہاں تنگی نہیں رہتی، وہاں خوشحالی آتی ہے، وہاں غم نہیں رہتے، وہاں خوشیاں آتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی جائے، اللہ ہی سے دعا مانگی جائے، اللہ سے ہی امید رکھی جائے۔ تو جو شخص اس کو آج پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں ہی کامیابیاں اس کا مقدر ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ سورت کا ترجمہ اور اس کے بعد جو الفاظ میں نے بتائے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے بزرگ اکثر اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تمام عزیز و اقربا اور جاننے والوں کو بتایا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ کلمات ہیں جس کو اسلام کی نہایت اہم عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا، یہ قرآن و حدیث میں ہے۔ تو بے شمار اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے ذریعے نہ صرف گناہوں کی معافی ہوتی ہے بلکہ دل کو اطمینان اور سکون بھی آ جاتا ہے، رزق میں برکت بھی آ جاتی ہے، مشکلات کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے بندے سے کہ معافی مانگو، بے شک میں تمہارا بہت بڑا پروردگار ہوں جو بخشنے والا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ جس تعداد میں اس تسبیح کو پڑھتے تھے وہ ہے 70 مرتبہ، تو آپ نے بھی اس تسبیح کو آج 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب بندے وہ ہیں جو کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے دل پاک ہوتا ہے، روح
کو تازگی ملتی ہے، انسان گناہوں میں مبتلا اور گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے ذریعے کیونکہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، جب وہ اس کو پڑھتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر گناہوں کو چھوڑتا ہے، نیکیوں میں راغب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے جب اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مختلف لوگ آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں، آپ نے اس کو یہ عمل بتایا۔ چند مہینوں کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میری بیوی امید سے ہے، اور یہ بات حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ عمل آپ کو کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھے امام حسن نے بتایا۔ فرمایا ان سے پوچھیں ان کو یہ عمل کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے قرآن مجید سے پڑھا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ مشکل میں گر جائے، جب کسی میں پریشانی آ جائے تو اس کے پاس کوئی اور سہارا اور آسرا نہ ہو تو بس یہ ورد شروع کر دے، اللہ پاک اس کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بزرگوں کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا تو وہ اس کو یہی عمل بتاتے تھے۔ اس لیے کہ دوستو یہ تسبیح اگر بارش نہ ہوتی ہو تب پڑھی جائے تو بارشوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اگر سخت پریشانیاں ہوں تو اس کو پڑھا جائے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں نے حیران ہو کر اس کے تعجبات اور اس کے مشاہدات کو بیان کیا ہے کہ یہ ایسا ورد ہے کہ جس کے ذریعے اللہ وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ تو اس لیے دوستو جب اس ورد کو آپ نے کرنا ہے تو اس کے بعد جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے، اب رب سے اپنے لیے رزق طلب کرنا ہے، اور رزق طلب کرنے کے بعد دیکھیں یہ بالکل مختصر سا سادہ سا عمل ہوگا۔ اب اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ میں آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو یہ 1 منٹ کی تسبیح آپ کی تقدیر بدل دے گی، آپ کا مقدر سنوار دے گی۔ اب آپ نے اپنے رب سے جس چیز کا سوال کرنا ہے وہ ہے رزق۔ ہر شخص کو آج رزق کی تمنا آرزو ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ اپنے رب کو اسی انعام سے پکاریں نا، آپ یوں پکاریں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اے رزق دینے والے۔ تو کیونکہ جب کوئی بندہ اس عظیم نام سے پکارتا ہے جس کا معنی بے حساب رزق عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے وہ زمین پر مخلوق ہے یا آسمان پر ہے یا پانی میں ہے یا زمین پر ہے۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہوتا بلکہ صحت، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ تمام چیزیں بھی رزق کی مختلف صورتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو اس لیے اس کا ورد دل میں توکل پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ حرام سے بچتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ علماء کے مطابق، صوفیاء کے مطابق، عاملین کے مطابق، اللہ والوں کے مطابق کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے تو اللہ رزق کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، آج اللہ کے فضل کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے رزق کی فکر کم ہو جائے گی، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، مالی پریشانیاں ہوں تو اس کا ذکر کرنا آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے اور پریشانیوں سے نجات بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی پھر غیب سے مدد فرماتا ہے تو اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہاں کہاں سے مدد آ رہی۔ دیکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت ضروری ہے مگر نتیجہ اللہ دیتا ہے، شکر کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، حرام رزق بے برکتی لاتا ہے۔ آخر میں بس یہی بات کہوں گا کہ آپ نے اس ذکر کو، اس تسبیح کو آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور توکل کی طاقت سے پڑھنا ہے، تو یہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا ساتھی ہوگا کہ اس کے ذریعے دل میں آپ کے دل کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ جو ورد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کی تعداد جو ہے آپ نے صرف اور صرف اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ آگے اس کے بعد جو اگلی تسبیح ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے گا، 1-2 تسبیحات باقی ہیں، یہ ٹوٹل 5 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا جس کو آپ پڑھتے جائیں گے، رب کی رحمت۔ 3 تسبیحات میں نے بتا دی۔ اب چوتھے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ دیکھیں یہ یا حیو یا قیوم کا جو ورد ہے نا، یہ وہ ورد ہے جس کے ذریعے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ حی کا مطلب ہی ہوتا ہے زندہ کرنے والے۔
تو زندہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ وہ ورد ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی برکتیں انسان کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب لاتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو ورد ہے نا یا حی یا قیوم کا، ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مبارک اور کتنا عظمت والا ورد ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر موت، نیند یا فنا نہیں ہوتی۔ اللہ کی حیات ازلی اور ابدی ہے، اس لیے ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ نے اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ کیونکہ قیوم کا مطلب ہے وہ ذات جو خود قائم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ زمین و آسمان، انسان، فرشتے، وقت، نظام کائنات سب اسی کے سہارے قائم ہیں۔ اس لیے اکثر محدثین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے، اور جس عمل میں یہ پڑھے جاتے ہیں وہ عمل رد نہیں ہوتا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ورد سے مردہ دل مردہ نہیں رہتا، بلکہ غفلت دور ہوتی ہے، ذکر میں لذت آتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے دل کو عجیب اطمینان نصیب ہوتا ہے، وسوسے، خوف، بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ اس کا ورد آپ کے رزق میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں لگتا ہے۔ یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، اس کے ذریعے سخت پریشانیاں، قرض، تنگیاں، رکاوٹوں میں اس کا ورد فوری مدد لاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی گناہگار پڑھے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اگر کسی کو عادت ہے گناہوں کی، اس کو پڑھے تو اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کامل صفات پر مبنی ہے۔ اس لیے دل کے زنگ ختم ہو جائیں گے، باطن منور ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ورد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سے اگر بچوں کو پڑھایا جائے تو اس کے اوپر اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو ان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، ان کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے دل سے غیر اللہ کا خوف بھی اس کے ذریعے نکل جاتا ہے، توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، پریشانیاں ہوں تو اس کا ورد گھر سے پریشانیوں کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہی ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، دل کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے۔ تو آپ نے ان کلمات کو صرف اور صرف آج کے عمل کے اندر پڑھنا ہے، اس کی تعداد ہے 100 مرتبہ۔ تو جب آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن کریم کی عظیم سورت کا آپ نے اب ورد کرنا ہے۔ یہ وہی سورت ہے جس کو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کہا جاتا ہے، مگر یہ اپنی شان کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے درجے کے اعتبار سے اس کے پائے کی بڑی بڑی صورتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے اس عمل کے اندر یا حی یا قیوم کا جب ورد کیا ہے نا، تو اس کا ورد ایمان، سکون، رزق، صحت اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جب آپ اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں مختلف اعمال کی مختلف تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو عمل آپ کو بتایا، اس سے رکی ہوئی شادیاں ہوں، نوکری کے مسائل ہوں، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، بے چینیاں ہوں، تو اس کے ذریعے اللہ پاک ان کو ختم فرما دے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس کا ورد، آج بدھ کا دن ہے اور عظمتوں والا دن ہے، اور آج ہماری جو ہے وہ مغرب کے ٹائم خصوصی دعا ہوگی، کیونکہ افطاری کا ٹائم ہوگا۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ بہترین راستہ ہے، بہترین وقت ہے کہ آپ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروا سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے دوستو سورہ مبارکہ کی جو تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس طرح آپ نے اس سورہ مبارک، دیکھیں اس کے اندر 3 آیات ہیں، اور ہر ایک آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 15 حرف رکھے ہیں، اور یہ سورت نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، اللہ کی بے شمار نعمتوں اور دشمنان اسلام کی رسوائی کو واضح کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ سورت اگرچہ مختصر ہے، لیکن یہ سورت معنی، برکت اور روحانی اثرات کا ایک خزانہ ہے۔ اس لیے جو خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بے انتہا خیر کا ذکر ہے، کوثر کہتے ہیں بے انتہا خیر کو، کثرت نعمت کو، نہ ختم ہونے والی بھلائیاں، یہ خیر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ کوثر عطا فرمائے گا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ نے سورت کا ورد کرنا ہے، اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، دوست احباب تک پہنچانی ہے، تاکہ ہر
بھائی بہن دوست احباب کا فائدہ ہو اور سب کو برکتیں مل سکیں، کیونکہ اطمینان راحت سکون اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس کو پڑھتے جائیں، اللہ کی رحمتیں ملتی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا لازمی کرنی ہے، دعا کے اندر 3 بار کوئی خاص حاجت ہے تو اس کو طلب کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہی آپ دیکھیں گے اس عمل کو پورے دن کے اسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو تسبیحات کی تعداد ہے ان کی تعداد پوری کرنی ہے، کسی تسبیح کو کم یا زیادہ نہیں کرنا، اسی تعداد میں پڑھیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی۔ آج حسب توفیق